صلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کی مجلسوں میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ حقوق العباد میں سے میاں بیوی کے باہمی ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ وہ حقوق کون سے ہیں اور کس طرح ان کو انجام دینا ہے، آئیے آج اس مجلس کے اندر اسی کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد شوہر پر بیوی کا جو سب سے پہلا حق بنتا ہے وہ یہ کہ اس کے مہر کو جو نکاح کے وقت متعین ہوا ہے اس کو ادا کر دے، الا یہ کہ عورت اپنی طرف سے اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدْقَاتُهُنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو۔ ہاں اگر وہ معاف کرتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر تمہارے لیے اس کا کھانا جائز اور درست ہے۔ مہر کی ادائیگی یہ بڑی اہم چیز ہے، اور جس مہر کی تعین ہو اتنی مہر بیوی کو ادا کر دیا جائے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر کتنی متعین ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی حد متعین نہیں ہے۔ زوجین میاں بیوی جس چیز پر بھی مہر کے لیے رضامند ہو جائیں اور راضی ہو جائیں وہ چیز مہر بن سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی مہر بن سکتی ہے، کم سے کم چیز بھی مہر بن سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مہر کم ہو تاکہ اس کی ادائیگی میں انسان کو سہولت ہو۔ زیادہ مہر ہوگا تو اس کو پریشانی ہوگی، اس کو دقت ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی صاحب حیثیت ہے تو معمولی مہر کے اوپر اپنے بچے کی شادی کرے۔ اگر اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اللہ نے اس کو دولت سے نوازا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو مہر دے سکتا ہے۔ طرفین میاں بیوی جس چیز کے اوپر رضامند ہو جائیں وہ چیز مہر بن سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے بعد میں کہا کہ اللہ کے رسول، ایک جوتے کے بدلے میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم خوش ہو، کیا تم راضی ہو؟ کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم خوش ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اور ستو اس کے اوپر بھی مہر کی تعین ہوئی ہے۔ تو زوجین کی طرف سے جس چیز کے اوپر رضامندی ہو جائے وہ چیز مہر بن سکتی ہے، اور نکاح کے بعد اس مہر کی ادائیگی کر دی جائے، یہ شوہر کی ذمہ داری۔ لیکن اگر مہر کم ہو تو اچھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو، جس کے اندر آسانی ہو مہر کی ادائیگی میں، اسی طریقے سے اور دیگر امور کے انجام دہی میں آسانی ہو۔ لیکن آج اس نکاح کے تعلق سے بھی ہمارے درمیان بڑی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ جو مالدار افراد ہیں، جو مالدار طبقہ ہے، وہ بڑے ہی لاؤبالی پن سے، اسراف اور تبذیر سے کام لے رہا ہے۔ اگر جہاں 100 روپے خرچ کرنے سے کام بنتے ہیں تو اپنی بڑائی کے لیے، اپنی انا کی خاطر، سماج میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے 100 کے بجائے 1000 وہاں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اسراف اور تبذیر کے بارے میں جو وضاحت کی گئی ہے، تبذیر وہ ہے کہ انسان ناجائز جگہوں میں اس کو خرچ کرے، اور اسراف یہ ہے کہ جائز جگہوں میں خرچ کرے لیکن ضرورت سے زیادہ۔ اگر یہ چیز ہے تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اور اسراف و تبذیر کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ اسراف و تبذیر سے کام نہ لو، اس لیے کہ تبذیر کرنے والے اور ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو جہاں بات کم چیز میں بن سکتی ہو، جہاں روپیہ کم لگ سکتا ہو اور وہاں بات بگڑتی بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ جو غریب طبقہ ہے وہ اپنے اعتبار سے،
جو متوسط طبقہ ہے وہ اپنے اعتبار سے، اور جو مالدار طبقہ ہے وہ اپنے اعتبار سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کو بھی ذہن میں رکھنا کہ کہیں خرابی تو نہیں آ رہی ہے۔ آج شادی اور نکاح کے اندر کتنے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے ایک ایک آدمی خرچ کر دیتا ہے کہ اگر اسی چیز کو بچا کر کے رکھا جائے تو سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے بیوہ عورتیں ہیں، کتنی ایسی غیر شادی شدہ ہماری بچیاں اور بیٹیاں ہیں جو اپنا ہاتھ پیلا کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہیں، اور ہم ہیں، اللہ نے ہم کو روزی سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی نعمت دی ہے، تو ہم اس کو اسراف اور تبذیر سے کام لے کر کے اس طرح شیطانی راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو نکاح ہونے کے بعد، شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد، شوہر کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس مہر کی تعین ہوئی ہے اس کو وہ ادا کر دے۔ شوہر کے اوپر دوسری ذمہ داری ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی بات چیت، اور اسی طریقے سے اس کا میل ملاپ بہتر طریقے سے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اور بہتر حسن معاشرت اختیار کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم ان کی طرف سے سرزد ہونے والی کسی چیز کو تم ناپسند کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی پیدا کر دے۔ تو شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی تم ناپسندیدہ امر دیکھو تو اللہ رب العزت تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی پیدا کر دے۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے دوسرے نمبر پر کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو برا نہ جانے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں آتی ہے اور اسی طریقے سے اس کو بھلی نہیں معلوم ہوتی ہے تو اس کی دوسری عادت سے وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو یہ شوہر کی دوسری ذمہ داری ہے بیوی کے تعلق سے۔ اسی طرح شوہر کے اوپر تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک ساتھ رہتے ہوئے اگر بیوی کی طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اب وہ اصلاح کیسے ہوگی، اس کی بھی تدبیریں شریعت نے بتلا دی ہیں کہ اصلاح کیسے ہوگی۔ اگر بیوی کی طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو سب سے پہلا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ شوہر حتی الامکان اسے سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر سمجھانے پر بھی وہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آتی ہے تو ایسی صورت میں پھر گھر کے اندر ہی اس کی چارپائی اور اس کے بستر کو الگ کر دے۔ اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے اور بیوی غلطی پر غلطی کرتے ہوئے چلی جاتی ہے تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے اور اس کا یہ فریضہ ہے کہ بطور تنبیہ کے اس کو ضرب بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ بطور تنبیہ کے تھوڑا سا ضرب، تھوڑی سی مار اس کو لگا سکتا ہے، لیکن اتنی مار نہیں کہ جس سے پھر بعد میں چل کر کے اسی کو ہاسپٹل لے جانا پڑے اور اس کو دوا کروانا پڑے، علاج کروانا پڑے۔ بطور تنبیہ کے اگر اس کے بعد بھی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، بات نہیں بنتی ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بچے والے کی طرف سے دو آدمیوں کو بلا کر کے اور باہم صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ تو میاں بیوی ہیں، عائلی زندگی گزر رہی ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عائلی زندگی، یہ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی ایک گاڑی کی مثل ہے۔ جس طرح ایک گاڑی ہوتی ہے، اگر اس کا کوئی پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ اپنا کام نہیں کرتی ہے۔
اسی طرح اگر اس میں سے کسی بھی طرف سے کوتاہی ہوگی اور کسی بھی طرف سے کوئی کمی ہوگی تو ایسی صورت میں پھر یہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، اور آخر میں چل کر کے وہی جو آج کل ہو رہا ہے طلاق اور خلا کا معاملہ، ہمیں اور آپ کو اس نتیجے پر پہنچنا ہوگا۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ غلطی پر اصلاح کرے اور صلح یہ بہتر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے اور یہ سبق دی ہے، یہ بتلایا ہے کہ عورت یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، جب تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دے گی، اور اگر اسی ٹیڑھے پن کی حالت میں تم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہو گے، اس کے اندر ٹیڑھا پن باقی رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک پسلی سے تعبیر کی ہے کہ جس طرح پسلی کی ہڈی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اسی طرح عورت ہے، اب اس کو سیدھے کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ایک شوہر کو عائلی زندگی اور ازدواجی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طرح اگر باہمی بات چیت نہیں بنتی ہے تو شریعت نے طلاق اور خلا کا راستہ ہموار کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے عمل سے اگر راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر ان تمام ہتھیاروں کو، ان تمام اسلحوں کو اختیار کرنے کے بعد بھی بات نہیں بنتی ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن بلا وجہ طلاق دینے سے شریعت نے روکا اور منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اعظم الذنوب عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور پھر اس سے اپنی ضرورت پوری کرے اور پھر طلاق دے دے اور اس کے مہر کو بھی کھا لی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے اور ہمارے لیے یہ درس دیا ہے کہ ہم بلا وجہ طلاق نہ دیں۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں مانتی ہے تو اس کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن بلا کسی وجہ کے طلاق دینا یہ منع ہے۔ آج بہت سارے رشتے ایسے بگڑتے ہیں کہ آشنائی کسی سے ہے، اگر والدین نے کسی بچے سے شادی کر دی ہے اور وہ پسند نہیں آ رہی ہے تو کچھ دنوں کے بعد باہم ایک دوسرے سے جدائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں پھر وہ اس کو طلاق دے دیتے ہیں۔ ناظرین، اب وقت ہو رہا ہے وقفے کا، انشاءاللہ پھر ہم اسی موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بإسلامي وإيماني أضاء ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبدالہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت، ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ بإسلامي وإيماني أضاء
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے۔ وقفے سے پہلے آپ کے سامنے بات چل رہی تھی کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ 3 باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ چوتھا حق شوہر پر بیوی کا یہ بنتا ہے کہ شوہر بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق نان و نفقہ دے۔ اگر اللہ نے اس کو مالدار بنایا ہے تو وہ اس اعتبار سے دے، اللہ نے اس کو متوسط درجہ دیا ہے تو اس اعتبار سے خرچ کرے، اور اگر اللہ نے اس کو ادنے درجے میں ڈالا ہے تو اس اعتبار سے۔ شریعت کا قاعدہ یہی ہے، شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ آدمی اور شوہر اپنے اعتبار سے بیوی کے اوپر خرچ کرے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ وسعت والا، کشادگی والا اپنے اعتبار سے خرچ کرے، اور جس کے اوپر روزی تنگ کر دی گئی ہو تو اللہ رب العزت نے اس کو جو روزی دے رکھی ہے اس اعتبار سے وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے روزی دے رکھی ہے تو اس کے اندر مخالف سے کام لیا جائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو مالدار بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیوی کے اوپر اسی اعتبار سے خرچ کریں، اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے مطابق، اور ایسا نہ ہو کہ اس کو دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کے لیے بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو تم کھاؤ وہی اس کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنو وہی اس کو بھی پہناؤ، اور چہرے کے اوپر نہ مارو، اور اسی طریقے سے زبان سے غلط بات نکال کر کے اس کو رسوا نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے۔ تو چوتھی ذمہ داری شوہر کے اوپر یہ ہے کہ اپنے حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو نان و نفقہ عطا کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، 1 روپیہ اور 1 دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار جو گردن آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، اسی طرح تم 1 روپیہ جو مسکین کے اوپر خرچ کرتے ہو، 1 روپیہ تم اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہو، تو بیوی کے اوپر جو خرچ کرتے ہو یہ تمہارے لیے اور دیگر جگہوں پر خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ تو صاحب حیثیت اپنے اعتبار سے، متوسط درجہ رکھنے والا اپنے اعتبار سے، اس سے کم حیثیت کا مالک اپنے اعتبار سے اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے اور اس کے اوپر خرچ کرے، لیکن اعتدال کا راستہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف سے کام نہ لو۔ جہاں اسراف سے روکا گیا ہے وہیں بخالت سے بھی روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ تم اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ اس کو پورے طور پہ پھیلا دو۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے اگر آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، مال دیا ہے، تو ہاتھ سمیٹ کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ نہ بیوی پہ خرچ کریں گے، نہ بچوں پہ خرچ کریں گے، نہ اپنی ذاتیات کے اوپر خرچ کریں گے، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ نہیں، اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو ایسی صورت میں پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن خرچ کرتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کرو۔ ولا تبسطها كل البسط، ہاتھ کو پورے طور پہ پھیلا بھی نہ دو کہ جس طرف چاہے جائے، جس طرف چاہے بہے، بلکہ متوسط راستہ اختیار کرتے ہوئے، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں اپنی بیویوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دلجوئی کے سامان بھی مہیا کرے۔ بیوی گھر کے اندر رہتی ہے، اکیلے رہتے رہتے اکتا جاتی ہے، اب اسے بھی دل بہلانے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے۔ آپ اور ہم اللہ کے رسول کو اپنا اسوہ اور نمونہ گردانتے ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لیے دلجوئی کا سامان مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقابلہ کیا دوڑ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے بڑھ گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ مقابلہ ہوا تو اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے، حضرت عائشہ جسم بھاری ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلکا بھی تلکا، یعنی پہلے تم آگے بڑھی تھی، آج میں آگے بڑھ گیا، آج یہ میرا آگے بڑھنا اس کا بدلہ ہے، میں نے تم سے اپنا بدلہ لے لیا۔ تو شوہر اس طریقے سے بیوی کے لیے دلجوئی کے سامان بھی لا کر کے گھر کے اندر رکھے اور اس کو دلجوئی کا سامان بھی مہیا کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ان حبشیوں کا کھیل بھی دکھایا تھا جو مسجد کے اندر حربہ چلا رہے تھے، نیزہ چلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی دلجوئی کے لیے اپنے پیچھے ان کو کھڑا کر لیا، اور جب تک وہ نیزہ بازی کرتے رہے حضرت عائشہ ان کو دیکھتی رہیں۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ دلجوئی کرے۔ دلجوئی کے بہت سارے سامان ہیں، دوڑ ہے، اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو جو وہ پسند کر رہی ہے جو ناجائز نہ ہو اس کو بھی لا کر کے گھر کے اندر رکھا جا سکتا ہے جس سے اس کا دل بہل سکے۔ تو شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے لیے دلجوئی کا سامان بھی مہیا کرے۔ اور اسی طرح شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب گھر کے اندر آئے تو بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹائے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم کہیں نوکری کر رہے ہیں، کہیں محنت و مزدوری کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے گھر آتے ہیں، تو پہلی بات تو کہ ہم گھر پہ رکتے نہیں ہیں، ہمارا اڈا چائے خانہ ہوتا ہے، ہمارا اڈا اور کہیں ہوتا ہے۔ اس طرح ہم چوراہوں کے اوپر جا کر کے بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، نکڑوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے نہیں، تم اپنے گھر کے اندر رہو اور اپنے آپ کو گھر کے اندر باقی رکھ کر کے بیوی کے ساتھ کاموں کے اندر ہاتھ بٹانے کی کوشش کرو، اس سے اس کا بھی دل بہلے گا اور اس طریقے سے اس کا کام کاج بھی پورا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آتے تو ایسی صورت میں پھر اپنا جوتا خود سل لیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سل لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور دیگر کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر آئے تو بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے۔ اسی طرح شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیجا اس کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے، بلکہ اگر کئی ایک بیویاں ہوں تو ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے۔ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا، بیجا ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، اور اس ظلم و زیادتی کے کئی ایک طریقے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب یہ قسم کھانا اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہوتی تھی، جس کی بنیاد پر بیوی کا ناراستہ چھوٹتا تھا اور اسی طریقے سے وہ لٹکی رہا کرتی تھی، پریشان رہا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کر کے اور اس کے بعد میں پھر اس قسم کی ایک مدت متعین کر دی اور کہہ دیا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے اگر قسم کھائے کہ میں نہیں جاؤں گا تو 4 مہینے سے زیادہ کی قسم وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ اگر 4 مہینے کے بعد بھی وہ نہیں جاتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس معاملے کو بادشاہ وقت اور امیر وقت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگر شوہر راستہ نہیں چھوڑتا ہے تو امیر وقت زبردستی دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دے گا۔ لیکن زیادہ دنوں تک قسم کھا کر کے اور ایسے اس کو لٹکائے رکھنا یہ درست نہیں ہے، شریعت نے اسے روکا۔ تو اس طرح کا معاملہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اسی طرح دوسرا طریقہ یہ تھا کہ طلاق دے دیا اور اس کے بعد میں پھر رجوع نہیں کیے، اسی حالت میں چھوڑ دے، پھر کچھ دنوں کے بعد رجوع کر کے لوٹا لیا، پھر کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح عورت پریشان رہا کرتی تھی، شریعت نے اسے بھی روک دیا، منع کر دیا اور کہا کہ تم اس طریقے سے کیا ہے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے پاس روک کر کے نہ رکھو۔ اور تیسرا طریقہ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کا یہ تھا کہ جب کسی آدمی کے پاس کئی ایک عورتیں ہوا کرتی تھیں تو ایک کو چھوڑ کر کے دوسری کی طرف مکمل طور پہ مائل ہو جاتا تھا، اور پھر جو پہلی بیوی ہوا کرتی تھی اس کی جانب کوئی توجہ نہیں، اس کی جانب کوئی خیال نہیں۔ شریعت نے اس سے بھی روکا، اجازت تو دی
کہ ایک سے زائد کئی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کہا کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف سے بھی کام لینا۔ وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، مکمل طور پہ کسی ایک کی طرف نہ جھک جاؤ، بلکہ جس طرح ایک بیوی کی تمام حاجات اور ضروریات کا خیال رکھتے ہو، اسی طرح دوسری بیوی کے حاجات اور ضروریات کا خیال رکھو، تیسری بیوی کے حاجات و ضروریات کا خیال رکھو، چوتھی بیوی کے حاجات و ضروریات کا خیال رکھو۔ تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی کے اوپر ناجائز طور پہ ظلم نہ کرے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں پھر قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے حساب دینا ہوگا، ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اس کے اوپر ناحق ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ ناظرین، اسی طرح شوہر کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے اور جو بھی ضرورت ہو اس کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے عورتوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے، کسی ایک کی طرف مکمل طور پہ مائل ہو کر کے نہ رہ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے ضروریات کا خیال رکھے، کھانے کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے، نفسانی خواہشات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے کسی چیز کی حاجت ہو اور اس کے بعد میں پھر شوہر اس سے بے توجہی برتتے ہوئے اپنے آپ کو الگ رکھے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بھائی چارگی کروائی، اور اس کے بعد میں پھر ایک دن حضرت سلمان فارسی اپنے بھائی حضرت ابو دردہ کی زیارت کے لیے گئے۔ حضرت ابو دردہ گھر پہ موجود نہیں تھے، ام دردہ موجود تھیں۔ ان کو دیکھا کہ وہ سیدھا کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے میں حضرت ابو دردہ آ گئے۔ انہوں نے ان کے لیے کھانا تیار کروایا اور اس کے بعد ملا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کھاؤ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک آپ نہیں کھائیں گے، لہذا انہوں نے روزہ توڑ کر کے ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ رات کو جب سونے چلے اور جب رات ہوئی تو ابو دردہ اٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہے، حضرت سلمان فارسی نے کہا ابھی رات ہے، سو جاؤ۔ ان کو سلا دیا، پھر اٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے، ان کو اس سے روک دیا، کہا نہیں سو جاؤ ابھی۔ اور اس کے بعد میں جب سحر ہوئی تو اس کے بعد میں دونوں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تمہارے جسم کے اوپر تمہارا حق ہے، تمہارے آنکھ کے اوپر تمہارا حق ہے، اسی طریقے سے تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ابو دردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے بعد میں ذکر کیا کہ سلمان فارسی نے اس طرح کہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا صدقہ سلمان، یعنی سلمان نے سچ کہا ہے۔ لہذا یہ حقوق ہیں شوہر پر بیوی کے، اور ایک شوہر کے اوپر ان حقوق کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے۔ ناظرین، اب وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے عورت کے ذمے شوہر کے حقوق کو لے کر کے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي